صدیوں پہلے اس بات کو باور کر لیا تھا کہ اگر اس دنیا پہ ہم نے راج کرنا ہے تو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا۔ یہ وہ قوم ہے جس کو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جس نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ پہلا ہی پارہ ہے، ان کے سارے کارنامے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، جس پر انعامات الہیہ کا یہ عالم رہا کہ آسمان سے جن کے لیے کھانے اترتے رہے، آسمان سے کھانے اترے جن کے لیے، اللہ کی مدد جن کے ساتھ شامل حال رہے، اور اللہ نے اپنے دور کے بے مثل و بے مثال نبیوں سے جن کو نوازا ہو، موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جیسے روح اللہ جیسے عظیم ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہو، جن کی عظمت، شان، رفعت کائنات عالم میں کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بے مثل و بے مثال شانوں والے نبی اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ اس قوم نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، چاہے جنت سے کھانے آتے رہیں، چاہے آسمان سے اترتے رہیں، چاہے ان کے لیے اللہ نے سمندروں کو پھاڑ کے ان کے لیے راستے بنا دیے ہوں، چاہے پتھروں سے اللہ نے ان کے لیے چشمے بہا دیے ہوں، یہ قوم کسی کی وفادار نہیں ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ نمک حرام کی ایک ہی نشانی ہے، جس تھالی میں کھائے گا اسی میں چھید کرے گا۔ انہوں نے نبی کے در کے ٹکڑے کھائے اور نبیوں کے ساتھ ہی وفا نہیں کی۔ کم سے کم اس نبی کے ساتھ وفا کرنا ان کا حق بنتا تھا جس کے در کے ٹکڑے کھا رہے تھے، جس کے صدقے آسمان سے خوان اتر رہے تھے، جن کے صدقے پتھروں سے پانی نکل رہے تھے، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں راستے بنا دیے تھے۔ اس نبی کے ساتھ وفا کرنے کا حق بنتا تھا، نہ یہودیوں نے کی نہ عیسائیوں نے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان رسول کو انہوں نے اپنی طرف سے سولی چڑھا دیا، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، تمہاری کیا ضرورت تم کسی نبی کو شہید کر سکو یا سولی چڑھا سکو؟ نہ وہ سولی چڑھائے گئی نہ وہ شہید کیے گئے، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس وقت سے لے کے پھر حضور فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ تک یہ دونوں قومیں اپنے زمانے کے اندر بڑی چھائی رہی ہیں، ارباب اقتدار رہے ہیں۔ جب اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو بھیجا تو انہوں نے حضور کے ساتھ بھی کوئی خیر والا معاملہ نہیں کیا، حضور کے ساتھ بھی بے وفائیاں، اور حضور کے ساتھ بھی ہمیشہ سب و شتم اور وہ معاملات یہ جاری رکھے انہوں نے جو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد صحابہ کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، تبع تابعین کا دور ہو، یا آج کا دور ہو، مسلمان کے لیے ان کے حق سے کوئی بھی خیر کا معاملہ نہیں ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں آپ دیکھیں، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ عراق میں دیکھیں، امریکی افواج نے گھس کر لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا۔ آج برما میں دیکھیں، آپ فلسطین میں دیکھیں، بوسنیا میں دیکھیں، چیچنیا میں دیکھیں، یہ آپ کو یہودی اور عیسائی ہی نظر آئیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی تیسری قوم آ کے ہمیں مار نہیں رہی۔ انہی معاملات کو سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، اللہ وحدہ لا شریک نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں بے شمار مرتبہ آگاہ بھی کیا ہے۔ قرآن پاک نے تو ٹوک فیصلہ کر دیا تھا کہ بھئی یہودی نصرانی تمہارے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، دو ٹوک فیصلہ، کوئی تیسری بات نہیں، یہ تمہارے وفادار نہیں ہو سکتے۔ جو اپنے نبی کے ساتھ وفا نہیں کر سکا وہ تیرے میرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ سن 1857 کے اندر ہمفرے نے اس بات کو اعتراف کیا تھا کہ دنیا کے اندر اس وقت سب سے تیزی سے بڑھنے والی قوت وہ اسلام ہے۔ مسلمان اس وقت کائنات عالم پہ چھا رہے ہیں، دنیا میں چھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جس ہتھیار سے ہم اس کو مار سکیں۔
تلواروں سے بھی مارا ہے یہ نہیں مرے، ڈنڈوں سے بھی مارا ہے نہیں مرے، جلا کے بھی مارا ہے نہیں مرے، ان کو ہم نے کاٹ کے آروں سے دو دو ٹکڑے کیا ہے، اونٹوں کے ساتھ چار چار ٹکڑے، چھ چھ ٹکڑے کیا ہے، یہ پھر بھی قوم باز نہیں آئی۔ پتہ کرو کیا چیز ہے ان کے دلوں کے اندر جو ان کو متحد کیے ہوئے ہے، اتنی مارے کھانے کے بعد بھی یہ قوم پھر بھی زندہ ہے، یہ مر کیوں نہیں رہی؟ تو ہمفرے کہتا ہے کہ جناب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو ان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کٹ بھی جائیں، مر بھی جائیں، ہم جو مرضی ہو جائیں، لیکن سر نگو نہیں ہوں گے۔ عشق مصطفیٰ۔ اور اقبال کہتا تھا کہ جو ڈرتا نہیں کسی سے روح محمد اس کے سینے سے نکال، صرف عشق مصطفیٰ ہی ہے۔ آج اس دنیا کے اندر 1400 سال پہلے کی بات ہو یا آج کی بات ہو، قرآن پاک کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ میرے نبی کا گستاخ 1400 سال پہلے ہو یا 1400 سال کے بعد ہو، ان کو ڈھونڈ کے پکڑو، پکڑ کے ان کو قتل کر دو۔ سورہ احزاب ببانگ دہل بیان کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، اور یار بڑے بڑے پیر اپنے ساتھ لکھوانے والے، بڑے بڑے نام لکھوانے والے، وہ کہتے ہیں جی سلمان تاثیر کو قتل کرنے والا، اس مردود کو واصل جہنم کرنے والا قاتل ہے، شہید نہیں۔ اور میں نے اس کی قبر کا کتبہ پڑھا ہے، اس پر لکھا ہوا تھا سلمان تاثیر کا، اس پر لکھا ہوا تھا شہید انسانیت۔ سوشل میڈیا پہ میں نے اس کو شیئر بھی کیا تھا، لکھا تھا شہید انسانیت۔ یہ شہید انسانیت کون تھا؟ ابھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اسٹرینجر آف دی ہسٹری، آتش تاثیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آتش تاثیر کون ہے؟ اس کا اپنا بیٹا، سلمان تاثیر کا بیٹا آتش تاثیر، ایک ہندو عورت سے پیدا ہوا۔ وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے جناب میرا باپ سور کھایا کرتا تھا، میرا باپ شراب پیتا تھا، نماز کے کبھی قریب نہیں گیا تھا۔ اس کو جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے دیا گیا، دنیا الحمدللہ سے والناس تک پڑھتی ہے، یہ بدبخت والناس سے الٹا قرآن پڑھتا تھا۔ اور پھر کہا میں نے کئی مرتبہ قرآن کو پڑھا ہے، مجھے قرآن سے کچھ بھی نہیں ملا، میرے لیے قرآن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہندو عورت کے ساتھ جائز سمجھ کے نکاح کیا، اس میں سے حرامی اولاد پیدا کی، ہندو عورت سے بچے پیدا کیے جو اسلام کی دھجیاں اس طرح بکھیرے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ قرآن کہے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، قرآن کہے سود حرام ہے، قرآن کہے یہ بےایمانیاں حرام ہیں، اور وہ جائز سمجھ کے کرے، اور اس کو ہم کہیں جی شہید انسانیت۔ اور قرآن کہے ملعونین ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی لعنتی ہے، وہ آخرت میں بھی لعنتی ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور ان کی قبروں پہ لکھا ہوتا ہے شہید انسانیت۔ بات تیری میں شہادت پہ بھی قربان جاؤں، یہ تو وہ بات ہوئی خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی قوم۔ جبری بھرتی شروع ہوئی تو ایک جہاز بھی قابو آ گیا، اور جہاز جب قابو آیا اس کو بھیجا بارڈر پہ، اس نے دیکھا جوان شہید ہوئے پڑے ہیں، تو جوانوں کے اندر دو چار کو ادھر لٹا لیا، دو چار کو ادھر لٹا لیا، منہ پہ خون مل کے لیٹ گیا۔ اور جب فوجی آئے بعد میں جنگ کے بعد کہ ہم پتہ کریں کون سے جوان شہید ہوئے ہیں، کون سے زخمی ہوئے ہیں، ہم ان کے دفن کا اور ان کے زخموں کی مرہم کا کچھ نظام چلائیں، تو آ کے دیکھتا ہے کرنل کہ وہ وہاں پہ آنکھیں کھول کے وٹر وٹر اس کو دیکھے جا رہا ہے۔ کرنل نے کہا کیا ہوا جوان؟ خاموش ہے۔ ٹھڈا مار کے کہنے لگا اٹھ بھائی مانا،
مردودہ کیوں ہے تینوں؟ کہنے لگا حضور شہیدان نو تنگ نہیں کریدا ہوندا، یہ ہے خون لگا کے شہید بننے والے، اور سب سے پہلے اس کا ایمان تو ثابت کرو یار، گھر کی گواہی ہے، آتش تاثیر گھر کی گواہی، اس کا بیٹا ہے سکا، وہ اپنے باپ کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ اسلام کی اس طرح دھجیاں بکھیرا کرتا تھا۔ اور غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو صرف میں نے کالے قانون پہ اس کو مار دیا ہے، صرف ایک لفظ میں مار دیا، میں اس کا پرسنل گارڈ رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ یوں کیوں کرتے ہو، اس طرح کیوں کرتے ہو؟ غازی صاحب کہنے لگے، مجھے جواب دیتا ہے تمہارا دین تو پیشاب کے مطابق لکھنے کے کہا، پیشاب سے لکھوں تمہارا دین، جو بکواسات وہ کیا کرتا تھا، اور اس کو آج شہید انسانیت کا لقب دے دیا گیا، شہید انسانیت کا لقب۔ بات تمہارے میں صدقے جاؤں لقبوں دینوں پر بھی ایک بات واضح یاد رکھ، 1400 سال پہلے ہو، حسین جب بھی ممتاز تھا، 14 سال کی بات ہو، حسین آج بھی ممتاز ہے۔ 1400 سال پہلے بھی حسین ارباب اقتدار کے منہ پہ تمانچہ تھا، حسین آج بھی ارباب اقتدار کے منہ پر تمانچہ ہے۔ 1400 سال پہلے بھی ایک زانی اور شرابی اس کے برسر تھا، اور 1400 سال بعد بھی ایک زانی اور شرابی اس کے مقابل میں تھا۔ حسین نے نہ کل گردن جھکائی تھی، حسین نے نہ آج گردن جھکائی ہے۔ حسین کل بھی سر بلند تھا حسین کا آج بھی سر بلند ہے۔ مجھے ام معبد کی ایک بات بڑی خوبصورت لگی، بہت طویل واقعہ ہے، کبھی پھر سناؤں گا۔ وہ کہتی ہے کہ حضور کو جب میں نے دیکھا نا تو وہ دور سے بھی سونے لگتے تھے، وہ قریب سے بھی سونے لگتے تھے۔ بہت بڑا قصیدہ ہے، لیکن یہ لفظ مجھے نہیں بھولتے کہ جتنی پیار اور خوبصورتی سے اس نے الفاظ کہے تھے۔ اس نے کہا جو دور سے جب آ رہے تھے جب بھی سونے لگتے تھے، جب قریب آئے جب بھی سونے لگتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو دور سے تو بڑی سونی لگتی ہیں، لیکن قریب آئیں جب ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں بات کریں معاملات کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ دور کے ڈھول سہانے تو لگتے ہیں، قریب آ جائیں تو دماغ کو پھاڑ دیتے ہیں۔ ام معبد کیا کہتی ہیں؟ وہ دور سے بھی سونا لگتا تھا، وہ قریب سے بھی سونا لگتا تھا۔ 1400 سال پہلے اگر عمر نے دیکھا اور اس نے کہا سونیا جس کو تیرا فیصلہ نہیں منظور، عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہ ہے کیونکہ مجھے تو دور سے بھی سونا لگتا ہے، قریب سے بھی سونا لگتا ہے۔ وہ 1400 سال کے فاصلے پر عمر نے دیکھا تو وہ کہنے لگا تیرے ورگا سونا کوئی نہیں سونیا، تیرے تو جانوی نثار ہے۔ 1400 سال بعد غازی صاحب نے دیکھا ہے تو کہا سونیا تیرے تو ود کے کوئی بھی سونا نہیں، تیرے اگے ساری جانوی نثار ہے، تے اے بے ایمان تیرے تے گل کرے اے نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال پہلے بھی دیکھنے والی نظر چاہیے تھی، اس یار کو دیکھنے والی نظر چاہیے تھی، کیونکہ دیکھ تو صدیق بھی رہے تھے، دیکھ ابو جہل بھی رہا تھا، دیکھ عمر بھی رہے تھے، دل ابو لہب بھی رہا تھا، دیکھ عثمان بھی رہے تھے، دیکھ عتبہ بھی رہا تھا، دیکھ علی بھی رہے تھے، دیکھ شیبہ بھی رہا تھا، لیکن نہیں صدیق کی آنکھ اور تھی، ابو جہل کی آنکھ اور تھی، عثمان کی آنکھ اور تھی، ابو لہب کی آنکھ اور تھی، شیبہ کی آنکھ اور تھی، علی کی آنکھ اور تھی، دیکھ آج بھی رہے ہیں، ممتاز کی آنکھ اور تھی، نواز کی آنکھ اور ہے، دیکھ آج بھی رہے۔ آنکھ کا فرق ہے نا، آنکھ جو دکھائے، آنکھ وہی دکھائے گی جو دل میں ہے، دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو آنکھ میں بھی ادب و احترام ہوگا، دل میں بغض رسول ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ تمہارے تو ہاتھوں میں بھی کنکریوں پر بھی جادو، میرے ہاتھوں کی کنکریوں پر بھی تمہارے جادو چل گئے۔ یہ دیکھنے والی آنکھ کا مسئلہ ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایک غازی کا مسئلہ تھا، غازی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ 10 سال گزر گئے جن کو پھانسیوں کی سزائیں سنا دی گئی ہیں، التوا کا شکار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایوان صدر میں ان کی درخواستیں گئی ہوئی ہیں۔ بات تمہارے میڈیا پر میں قربان جاؤں، ایان علی کا اگر کیس ہو تو ساری کاروائی عدالت کی اس کو دکھائی جائے، جب غازی صاحب کے جنازے کی بات ہو تو تمام میڈیا کو پیمرا یہ حکم دے دے کہ خبردار کوئی چینل نہیں دکھائے گا۔
جب میرا کی غلط انگلش بولنے کی بات ہو تو سارا دن جناب ٹی وی پہ اس کا شہرہ ہوگا، اور کروڑوں انسان جب اس کے جنازے میں آئے تو نظر نہیں آ رہا۔ یار اپنے تو اپنے غیر بھی بول اٹھے۔ میں نے دوسرے مسلک کے مفتی کا ایک میں نے بیان کل پڑھا ہے، وہ کہتا ہے غازی صاحب کے جنازے پہ ایک منظر ہی عجیب تھا، حالانکہ وہ بولتے نہیں، وہ کبھی اعتراف نہیں کرتے، لیکن عاشق جہاں پر بھی ہو وہ اپنا وجود منوا ہی لیتا ہے۔ عاشق جہاں پر بھی ہو وہ اپنا وجود منواتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب غازی صاحب کا جنازہ جب میں نے دیکھا، کہتا میں عجیب ہی منظر دیکھ رہا تھا، ابھی جنازہ جنازگاہ میں نہیں آیا ہے، لاکھوں انسان وہاں پر اکٹھے ہیں۔ کہتا جو چیز مجھے حیران کن لگی وہ یہ کہ جس وقت اس کا جنازہ آیا، جسم تو ایک طرف رہا، جس گاڑی میں جنازہ آیا لوگ اس کے بھی ٹائر چوم رہے تھے، اس گاڑیوں کو بوسے دے رہے تھے۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ وہ کانسٹیبل تھا، کانسٹیبل سب سے چھوٹے عہدے والا، اس نے ناموس رسالت پر اگر جرت کا مظاہرہ کیا ہے تو وقت کے گورنر کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ وقت کے گورنر کے منہ پہ تھپڑ تھا کہ سن لے، تو وقت کا گورنر ہے، ارباب اقتدار ہے، ساری سیکیورٹیوں کا مالک ہے، تو سارے اس وقت ملک کا تو ابا جان ہے، یاد رکھ تجھے میں نے مارا ہے۔ آج کوئی مولوی جنازہ پڑھانے کو تیرا تیار نہیں ہے، وہ مولوی آج تک نہیں پتا چلا جنازہ کس نے پڑھایا، منہ چھپا کے آ رہے ہیں جنازے میں، اور پڑھانے کے لیے دنیا جناب دوڑ رہی ہے۔ مول مقصود کے ساتھ میرے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مول مقصود درباسی والے، ان کے پاس جب فون آیا کہ سلمان تاثیر کو قتل کر دیا ہے تو اس کا جنازہ پڑھانا، اس نے کہا میرے پاس کوئی وقت نہیں، دوڑ جاؤ۔ میں سے کہا کوئی جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اور مر کے جناب کو 500-600 بندہ وہاں پہ اکٹھا ہوا ہوگا، مر کے اتنی تشہیر کے بعد جناب بریکنگ نیوز سے چلا کے، اور یہاں پہ سارا کچھ بند کرنے کے بعد بھی جنازے کا عالم دیکھو، تو مجھے امام احمد بن حنبل کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ان کو جیل کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں ان کا ساتھ دے دیتے، آپ ان کا ساتھ دیں، جو یہ کہتے ہیں آپ کریں، آپ کو ہم کرسی بھی دیں گے، سرکاری عہدہ بھی دیں گے، ہم آپ کو ماریں گے بھی نہیں، اذیت بھی نہیں دیں گے، تکلیف بھی نہیں دیں گے، آپ ہمارا بات مان لیں۔ تو فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات ہے دین اسلام کی، بات ہے ناموس کی، ہمارے تمہارے جنازے فیصلہ کر دیں گے حق پر کون تھا، ہمارے تمہارے جنازے فیصلہ کر دیں گے۔ 6 لاکھ لوگ امام احمد بن حنبل کے جنازے میں شریک ہوئے، اور لاکھوں لوگوں نے جنازہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، اور آج 1400 سال بعد غازی صاحب کا جنازہ ایسا تھا کہ لاکھوں لوگ دیکھ کر اپنے مسلک کو سیدھا کر گئے ہیں، لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آج بتا دیا عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا جھوم کے نکلے۔ میرے محبوب کے اوپر جان نثاری کرنے والے کوئی عام بات نہیں، وہ گورنر وقت ہو اور تشہیریں بھی دبا کے کی گئی ہوں، جنازے میں کوئی نہ آئے، اور یہ ایک کانسٹیبل ہو، صرف کیا فرق ہے؟ ایک فرق تھا، حضور کا عاشق تھا، وہ حضور کا گستاخ تھا۔ یہاں پر کوئی پیر ایسا نہیں تھا جس پیر کی تمنا یہ نہیں تھی میں آگے بڑھ کے جنازہ پڑھاؤں، کوئی ایسا مفتی نہیں تھا جس کی تمنا نہیں تھی میں آگے بڑھ کے جنازہ پڑھاؤں، کوئی شیخ الحدیث ایسا نہیں تھا میں آگے بڑھ کے جنازہ پڑھاؤں، اور اس کا کوئی مولوی ایسا نہیں تھا جس کی تمنا ہو کہ میں جنازہ پڑھاؤں۔ وہ شہید انسانیت۔ لوگ گھروں میں بیٹھے کہہ رہے ہم جناب لندن بیٹھے ہیں، ہم دبئی بیٹھے ہیں، ہم سرگودے بیٹھے ہیں، ہم فلاں جگہ بیٹھے ہیں، اور یہاں پر صبح 6 بجے سے دنیا انتظار کر رہی ہے عاشق کا جنازہ کب آ رہا ہے، عاشق کب آئے گا۔ عاشق، میں نے آج تک مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو نہیں دیکھا کسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے، کسی کو اپنے چینل پر تشہیر کرتے ہوئے، لیکن وہ بھی اس مسئلے میں غازی صاحب کے لیے دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی مجھے ان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ درویش ہے جو کسی کو گھاس نہیں ڈالتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن غازی صاحب کے لیے اس کے بھی ہاتھ بلند ہیں، جو وہاں پہ گئے سو گئے، وہ خوش نصیب ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، میں نے کہا تمہاری عقل پر تف ہے کہ غازی کے لیے میں مغفرت کی دعا کروں؟
بندہ خدا یہ پوچھ کہ اس کے جنازے میں کتنے کتنے پاپی گئے اور گناہ بخشوا کے آ رہے ہیں، تو اس کی مغفرت کی دعائیں کے لیے کہہ رہا ہے۔ دماغ کو ذرا ہلاؤ، 40 بندہ جس کے جنازے میں شریک ہو جائے، جنازہ بخشا جائے، یہ 40 بندے تو نہیں تھے نا یار، یہ 40 100 تو نہیں تھے نا یار، یہ 40,000 تو نہیں تھے، یہ لاکھوں کا مجمع تھا جس میں اللہ کے ولی بھی موجود تھے، فقیر بھی موجود تھے، پیر بھی موجود تھے، عالم بھی موجود تھے، حافظ بھی موجود تھے، قاری بھی موجود تھے، شیخ الحدیث بھی موجود تھے، اور میرا وجدان کہتا ہے یہاں پر سرکار بھی تشریف فرما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ غازی صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس ملعون کو واصل جہنم کرنے کا ارادہ کیا، بڑے موقع تلاش کیے، مجھے موقع نہ ملا، لیکن آخر کار مجھے ایک وقت مل گیا کہ اس ملعون کے سینے کو میں چھید دوں۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ دل میں خیال اٹھا کہ یار میں اس کو ماروں گا نا تو میرے دھجیاں بھی پھیر دیں گے، یہ گولیاں مار مار کے میرا جسم چھنی کر دیں گے، میری بوٹی بوٹی کر دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دفعہ میرے دل میں یہ خیال اٹھا۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا حضور کی خاطر اگر یہ جان بھی جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے جب آنکھیں بند کی ہیں تو مجھے سامنے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کھڑے نظر آئے، حضور خواجہ صاحب نظر آئے، اعلیٰ حضرت نظر آئے، اور فرمانے لگے ممتاز قادری اس گستاخ کو واصل جہنم کر، ہم ضمانت دیتے ہیں تجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو گولیاں ماری ہیں، اس بدبخت کو گولیاں ماری اور میں جانے لگا، میں نے دیکھا اس کے سانس باقی تھے، واپس آ کے پھر اس کی سانسوں کو ٹھنڈا کیا ہے، اور بتا رہے تھے کہ اگر 65 میں وہ تاجدار لاہور اپنی جھولیوں میں بم اٹھا سکتا ہے تو وہ قادری کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، وہ کیوں نہ کرتے، وہ بھی قادری تھا، یہ بھی قادری تھا۔ آج قاضی صاحب کو قاتل کہنے والے عالم ہیں، مفتی ہیں، فاضل ہیں، میں ان کو کچھ نہیں مانتا۔ میرے نبی کے در سے جس کا رشتہ ہے وہی تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو قرآن کہہ رہا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، حرامی جہاں پہ بھی ملے، گستاخ جہاں پر بھی ملے، ڈھونڈ کے اس کو مارا جائے گا۔ اب ہم عمل مصطفیٰ دیکھتے ہیں، کیا میرے مصطفیٰ نے بھی ایسا عمل کروایا ہے، یہ کیا ہے؟ ابن خطل ہے، ابن خطل حضور کا گستاخ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج میں گالیاں بکا کرتا تھا۔ فتح مکہ کا دن ہے، ساری دنیا وہاں پر اکٹھی ہے، حضور نے اعلان کروا دیا عورتوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جانوروں کے لیے امان ہے، کوئی کھیتیاں میں فصلیں نہیں اجاڑی جائیں گی، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اور جنہوں نے میرے سروں پر کوڑے ڈالے ان کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے راستوں میں کانٹے بچھائے ان کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے کمروں پر میرے وہ اوجھڑیاں ڈالی ان کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے مکے سے مجھے نکالا ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ لیکن فرمایا ابن خطل کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ کعبے کے اندر بھی موجود ہوگا تو اس کو پکڑ کے قتل کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم طواف کر رہے ہیں کعبے کا، اور ہمیں غلاف کے اندر کوئی چیز نظر آئی، ہم نے جب غلاف ہٹا کے دیکھا تو ابن خطل وہاں پر کھڑا تھا، ایک طرف دیوار کعبہ ہے، ایک طرف غلاف ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ کا گستاخ کعبے کی دیوار اور غلاف کے درمیان پناہ لیے ہوئے ہے۔ میرے آقا نے کہا اس کو وہاں سے نکال کے قتل کرو۔ وہ قرآن جو حرم کی زمین کو کیا کہتا ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں پر داخل ہو گیا امن میں آ گیا، دنیا کا جتنا مرضی بڑا پاپی ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، قاتل ہو، چور ہو، وہ کعبے میں آ جائے تو کسی کی جرت نہیں کعبے میں اس کو مار سکے، اس پر حد جو جاری کر سکے اس کو کعبے سے باہر لا کر اس پر حد جاری کی جائے گی۔ لیکن میرے مصطفیٰ کیا کرے، اس کو پکڑ کے وہیں پہ قتل کرو۔ مقام ابراہیم چاہے زمزم کے درمیان میں اس کو مارا گیا، یہ تو امن کی جگہ تھی، یہاں پر قتل کیوں کروایا گیا؟
قتل اس وقت ہو رہا ہے جب وحی جاری ہے، قتل اس وقت ہو رہا ہے جب بانی شریعت موجود ہیں، قتل وہ کروا رہے ہیں جو بانی اسلام ہیں، رسول خدا ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے ہر پاپی کو موقع دیا جائے گا، لیکن کبھی گستاخ رسول کو ایک سانس کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وہ حرم کی زمین کے اندر بھی ہو تو وہیں پہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمرو بن عاص جب مصر کے آپ فرما روا بنے تو کئیوں نے، کسی نے شرارت کی، عیسیٰ علیہ السلام کی ناک کا، پتلے کا ناک توڑ دیا۔ پادریوں نے عمرو بن عاص سے مطالبہ کیا ہمیں قصاص چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا قصاص چاہیے؟ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر عرض کرتا ہوں۔ کہا کہ قصاص یہ چاہیے کہ تم اپنے نبی کا پتلا بناؤ، ہم اس کی ناک توڑیں گے۔ تو عمرو بن عاص جلال میں آ گئے، فرمایا بدبختو، تم پتلا بنانے کی بات کرتے ہو، ناک توڑنے کی بات کرتے ہو، میرے سامنے اگر کسی نے ہلکا لفظ بھی میرے مصطفیٰ کے دربار میں بولنے کی گستاخی کی، اس کا میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم کٹنا برداشت کریں گے، مر جانا برداشت کریں گے، لیکن مصطفیٰ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم مر جانا پسند کریں گے۔ کہا پھر ہم قصاص چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نبی تھے، تم ایسا کرو ہماری ناک کاٹ لو۔ میں فرما روا ہوں، میں ملک کا حکمران ہوں، میری حکمرانی کے اندر، میری حکومت کے دوران یہ معاملہ پیش آیا ہے، ایک نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھ سے قصاص لیا جائے، میری ناک کاٹ لی جائے۔ عمرو بن عاص بتا رہے ہیں یہ فرما روا کا ذمہ داری ہے کہ نبی کی عزت کی بھی حفاظت کی جائے، ناموس کی بھی حفاظت کی جائے۔ اور ظالم جو اپنی عزتوں کو عربوں کے آگے بیچ دیں، وہ کیا جانے ناموس رسالت کیا ہے، عزت رسول کیا ہے۔ جس دن انہوں نے نبی کا درود بند کروایا ہے، میں نے اسی دن یہ کہہ دیا تھا کہ اب ان کے سوال شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ دنیا کے اندر منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ سب میڈیا بند ہونے کے باوجود کوئی زبان ایسی نہیں جس زبان سے لعنت ان کے منہ پہ نہ پڑ رہی ہو۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ سارے چینل بند کر دو، سارے اخبار بند کر دو، قرآن کی خبر کو کیسے بند کرو گے؟ قرآن کی خبر نہیں بند ہو سکتی۔ قرآن بھی آج لعنتیں بھیج رہا ہے ان کے اوپر، آج انسانیت بھی لعنتیں بھیج رہی ہے، فرشتے بھی ان کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ ڈوب کے مر جاؤ، 10 سال ہو گئے، پھانسی کی سزائیں ہوئے، ان کو تختہ دار نہیں چڑھایا جا رہا، اور اس کو ایک عاشق کو صرف اس لیے چڑھایا جا رہا ہے کہ آواز کو بند کر دیا جائے، سر کو نیچے دکھایا جائے۔ 1400 سال پہلے بھی یزید نے یہی کام کیا تھا کہ سر نیچا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہی لوگ جنہوں نے نیچا کیا اپنے نیزوں پر سب سے اونچا وہی سر لے کے جا رہے تھے۔ آج 1400 سال بعد جس یزید نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس نے تو کہا تھا آواز بند ہو جائے گی، سر نیچا ہو جائے گا، لیکن میں قربان جاؤں آج بھی سب سے اونچا حسین کا سر ہے، آج بھی ممتاز حسین کا سر اونچا ہے۔ کدھر جائیں گے؟ کون سی خدا کی بھی لعنتیں ان پر برس رہی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، ایک نے ابھی کانسٹیبل ہوتے ہوئے عشق مصطفیٰ کا مظاہرہ کیا ہے، ایک عاشق بن کے اٹھا ہے، اور ایک عاشق نے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو میں ایک عرصے سے جانتا ہوں، میرے تصوف کے وہ استاد ہیں، میں نے ایک عرصہ ان سے تصوف پڑھا ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کسی کو گھاس نہیں ڈالنے والے، وہ بندہ کسی سے کلام کرنے کا روادار نہیں ہے، لیکن اس بندے کیا تھا، جب قاضی صاحب کے والد صاحب ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضور بچے کی تحریک ہلکی ہو رہی ہے، تو خادم صاحب آگے سر کے کہتے ہیں کہ یار گل سن، اے میری گردن تیری حاضر ہے، اتو کٹ لے گے تھلو کٹ دے، خادم دا تینو خون معاف۔ وہ بندہ ایک کانسٹیبل کے پیچھے جو عالم بھی نہ ہو، حافظ بھی نہ ہو، قاری بھی نہ ہو، سر جھکا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ عشق سب سے آگے ہے، عشق جنادی ہڈی نہیں رچیا، کتے اسی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے، صابر بھکھے ننگے،
خدا دے بندے کی ہو گیا عشق مصطفیٰ کی دولت کائنات میں ایسی دولت کہ اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے. دنیا نے غازی صاحب کو بڑا پیسہ دینے کی کوشش کی، بڑا گمراہ کرنے کی کوشش کی، بڑا ان کو بیان بدلنے کا کہا، ہم تمہیں بچا لیں گے، تم بیان بدل دو، شواہد ہم مٹا دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. فرمانے لگے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر مجھے پشیمانی ہو، مجھے فخر ہے کہ میں نے نبی کے گستاخ کو مارا ہے. آج لاکھوں انسانیت یار ان کے مزار کے پیسوں کی وہ بات کر رہے تھے تو ان کے جنازے میں 10 کروڑ روپیہ صرف ان کے مزار کو تعمیر کرنے کے لیے اکٹھا ہو گیا. 10 کروڑ روپیہ وہیں پہ ایک دن کے اندر، لمحوں کے اندر کروڑوں روپے اللہ تعالیٰ نے اس عاشق رسول کے قدموں پہ نچھاور کروا دی. کس حکومت کی بات کرتے ہو؟ جسموں پر حکومت کی بات کرتے ہو، سروں پر حکومت کی بات کرتے ہو. نہ حکومت اس کو کہتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی تیرے نام پہ سر کٹانے والے موجود ہیں. حکومت دلوں پر کرنے کا نام ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آج بھی جھنڈا سب سے کائنات میں سب سے بلند ہے. دلوں پر حکومت ہے میرے مصطفیٰ کی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصر میں انگشت اپنا آپ فرماتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے پیارے یوسف علیہ السلام کے حسن یوسف پہ کٹی انگشت مصر جنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سونے ان لوگوں نے تو لاشعوری کے اندر، لاشعوری ارادے سے نہیں، اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا. میرے سونے مصطفیٰ کریم آقا جی تیرے نام پہ لوگ جان کے سر کٹوا رہے ہیں، وہ انگلیاں کٹوا رہے تھے، ہم سر کٹوا رہے ہیں. کل بھی غازی کا جنازہ جس وقت اٹھا تھا تو دنیا کے اندر مثال قائم کی گئی تھی. سن 1929 کے اندر دنیا کے اندر مثال ہوئی کہ عاشق کا جنازہ اس طرح اٹھتا ہے. چند دن پہلے ابو داؤد صاحب وہ بھی عاشق رسول تھا، اس کا جنازہ اٹھا تو دنیا کے اندر وہ بھی تاریخ رقم کر کے جا رہا ہے. ایک عاشق صادق کا آج بھی جنازہ اٹھا ہے، غازی صاحب کا آج بھی جنازہ اٹھا ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ پوری دنیا کے اندر کوئی مثال لا سکتے ہیں؟ یہ سارے حکومت کا ارباب جتنے بھی ہیں یہ سارے مر جائیں، ان کے سارے رشتے دار اکٹھے ہو جائیں، اتنا بڑا جنازہ پھر بھی نہیں کر سکتے. اور آپ ٹھہر جائیں، وہ وقت ہم دیکھیں گے ان لوگوں کا جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. ان لوگوں کی موتیں عام موتیں نہیں ہوں گی، یہ کتے کی موت مریں گے. یہ پاکستان کا ایک تاریخ باب ہے، ایک اندھیرا باب ہے کہ وہ ملک جس کو ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر لیا تھا، نفاذ شریعت کے لیے لیا تھا، نظام مصطفیٰ کے لیے لیا تھا، قانون مصطفیٰ کے لیے لیا تھا کہ اس میں اسلامی سلطنت قائم کی جائے گی، اس نام کے ساتھ اسلامی نہیں ہونا چاہیے، یا پھر یہاں کی مینجمنٹ چینج ہونی چاہیے. قرآن کہے اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، حدیث میں مصطفیٰ کہیں گستاخ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر کا دور ہے، مہاجر بن ابی امیہ، دو عورتوں کا پتہ چلا، ایک مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والی ہے، ایک مسلمانوں کی گستاخی کرنے والی ہے. آپ نے ایک کے ہاتھ کٹوا دیے، ایک کے دانت اکھڑوا دیے. صدیق اکبر نے ان کو خط لکھا، تمہاری جرت کیسی ہوئی، تم نے یہ کام کیا ہے، جس نے مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے وہ ایک سانس ہی زندہ نہیں رہنی چاہیے، اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. عمر فاروق نے عملاً کر کے دکھایا گستاخ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. صدیق اکبر نے کر کے دکھایا، عثمان غنی نے کر کے دکھایا، علی المرتضیٰ نے کر کے دکھایا. تاریخ آج تک بتاتی آتی ہے کہ اسلام کا نظام یہ ہے جو بھی نبی کی گستاخی کرے گا گستاخ کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، اور کوئی سزا نہیں. وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے. قرآن بھی یہ فیصلہ دے رہا ہے، حدیث بھی یہ فیصلہ دے رہی ہے، ہر عالم بھی یہی فیصلہ دے رہا ہے. اور پاکستان کے اندر گستاخ رسول آج بھی جیلوں میں بند ہیں، ان کے سر کیوں نہیں قلم کیے گئے، ان کو پھانسیاں کیوں نہیں چڑھائی گئی؟ آج غازی صاحب کو کیوں پھانسی لگائی گئی؟ مارنے کے بعد بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مار لیا. نہیں نہیں نہیں. آپ نے وہ منظر شاید دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ پھانسی کے بعد جب غازی صاحب کو نیچے اتارا گیا تو وہ مسکرا رہے تھے. اس لیے کہتے ہیں نشان مرد مومن باد و گویم، جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست.
مومن کی نشانی تو پتہ ہی مرنے کے بعد چلتی ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو مسکرا رہا ہوتا ہے. اور جس وقت پھانسی چڑھایا جا رہا تھا، سحری کے وقت اٹھے، آب زمزم پیا، کھجورے لی، روزہ رکھا اور پھر پھانسی چڑھ گئے. گویا روزے کی حالت میں مصطفیٰ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے. جس کے خواب میں مصطفیٰ کریم آئے، جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت دیدار کروائیں، اس عاشق کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ غازی صاحب گناہگار نہیں تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. جس منزل پر وہ جوان چڑھا ہے، اللہ اس کو اس منزلوں سے بھی اونچی منزلیں عطا فرمائے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جنازے میں جو شریک ہوا ہے مغفرت کا پروانہ لے کے آ رہا ہے. یار وہاں پر تو خضر علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، وہاں پر تو اولیاء بھی موجود ہوں گے، وہاں پر میرے کملی والے بھی ناز کر رہے ہوں گے کہ سبحان اللہ کیسا میرا امتی ہے، دیکھو تو صحیح میرا امتی آج میرا سر بلند کر کے جا رہا. اور یار منظر ذرا سوچو، منظر سوچو، دنیا کے اندر جس کے قدم شیخ الحدیث چومے، پیر فقیر جس کے قدم چومے، وہ جب قبر میں گیا ہوگا پھر اس وقت دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت کیا دیدار کا عالم ہوگا؟ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں نظام ہی بدل گیا ہوگا، سوال جواب نہیں ہو رہے ہوں گے. جب وہ قبر میں گئے ہوں گے میرے مصطفیٰ اس کو سینے سے لگا رہے ہوں گے، نظام ہی بدل گیا ہوگا. اگر عبد الرحمن جامی جیسوں کو روک دیا جائے کہ خبردار اس کو مدینے نہیں آنے دینا، اس کا مقام یہ ہے، اس کی منزل اس منزل پر فائد ہے، ایمان سے بتاؤ جب غازی صاحب گئے ہوں گے پھر منظر کیا ہوگا، پھر کیفیت کیا ہوگی؟ حضور ناد دنیا کے اندر اور کچھ ہو نہ ہو، غازی صاحب جس وقت محشر میں آئیں گے تو حضور فرمائیں گے وہ میرا غازی آ گیا ہے، وہ میرا ممتاز آ رہا ہے، وہ میرا حسین آ رہا ہے. اور ایمان سے بتائیں حسین علیہ السلام حضرت امام علی مقام کل ان کے قائد ہوں گے، پیچھے غازی علم دین شہید ہوگا، پیچھے غازی ممتاز قادری ہوگا، پیچھے عامر چیمہ ہوگا، پھر یہ سارے عاشق پیچھے لائن میں جا رہے ہوں گے. اور اس وقت پھر جو ہے ایک سمجھ لے عجب ہی کیفیت ہوگی، حضور کے عاشق آ رہے ہوں گے، حضور کا غلام وہاں پر آ رہے ہوں گے، اور محشر میں ایک حشر سا برپا ہو جائے گا، حشر میں حشر برپا ہو جائے گا کہ عاشقوں کا اس طرح استقبال کیا جا رہا ہے. آج دنیا کے اندر یار صبح 6 بجے جنازہ 2 بجے ہو رہا اور 6 بجے دنیا وہاں پر اکٹھی ہے. کوئی سیاسی جماعت آج تک گراؤنڈ نہیں بھر سکی. پنڈی کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا. پنڈی کی تاریخ میں غازی صاحب کا جب جنازہ جا رہا ہے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے اس درویش کامل ایک عاشق نے یہ قدم اٹھایا ہے. اگر ہم سارے ہی عاشق ہو جائیں تو کیا عالم ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں